بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا وہ قصہ بیان کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کی عمر میں مکہ کے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے، اور بی بی حلیمہ روتی چلاتی جناب عبد المطلب کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اس سے کیا کہا۔ پیارے دوستو، مکہ شریف میں امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نومولود بچے 8 دن کے ہو جاتے تو ان کو دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو بچوں کا خیال رکھنے میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ مکہ شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضاؤں میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائی عورتیں اکثر مکہ آتی جاتی اور اپنے لیے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتی، اور یہ بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نوائی صحراؤں میں چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں مکہ میں داخل ہوئی۔ اس قافلے میں بوڑھی حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اتفاق سے سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر اس ضعیف حلیمہ کی گود خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر تمام عورتوں نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر عورت آپ کو گود میں لینے سے انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو حلیمہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی عورتوں کی طرح بی بی حلیمہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا، اور بی بی حلیمہ بچہ نہ ملنے سے پریشان تھی اور سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے اصلاح مشورہ کیا۔ حلیمہ نے خاوند سے کہا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے اس یتیم بچے کو لے لیا جائے، جسے گود میں لینے کو کوئی بھی راضی نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، کیا خبر اس میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ چنانچہ بی بی حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خطے کی طرف تیاری میں مصروف ہو گئے۔ بی بی حلیمہ کے پاس سواری کے لیے ایک دبلی پتلی بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ اور گردونواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا، اور جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت سی دقتوں کا سامنا تھا، مگر جب بی بی حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے واپس لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوتی، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریوں کے تھنوں سے ایک دودھ کا قطرہ نہ نکلتا۔ بی بی حلیمہ کے گھر دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پی لیتے اور اپنے بچوں کو بھی پلاتے۔ اس طرح باقی چرواہوں کو بی بی حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا، اور وہ بھی اپنی بکریوں کو اسی جگہ چروانے لے جاتے جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں جاتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا اور ان کی بکریاں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ تھی جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی۔ بی بی حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آئے۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یہ ہے وہ بچہ جسے گود میں لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، لیکن یہ بہت ہی حیرت انگیز اور باکمال بچہ ہے۔
بی بی حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 4 سال اپنے پاس رکوانا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا کہ صحرا کی کھلی فضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راس آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ اور عرصہ کے لیے میرے ساتھ صحرائی خیمے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی سرپرستی میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ اس طرح بکریاں چرانے اور گلہبانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی کے بارے میں بھی دلچسپ اور مفید معلومات ملتی رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ گلہبانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور و فکر کے مواقع ملتے رہے۔ جب آپ 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی، مگر اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو گئے۔ بی بی حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا اور وہ بہت تھک گئی۔ تھکاوٹ کی صورت میں وہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ جناب عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ آپ ابھی وہاں ہی کھڑے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان ورقہ بن نوفل اور قریش کا ایک نوجوان آپ کو اٹھائے ہوئے سیدھے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکہ کے پہاڑوں میں ملے ہیں، تو جناب عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔